وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام اس مختصر وقت میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ ہے فلسفہ حج۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہو اسے اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مالی اور جسمانی طاقت رکھتے ہوئے یعنی مال و دولت بھی ہو اور جسمانی طاقت بھی ہو اور پھر وہ نہ کرے تو وہ شخص چاہے جو مرضی مر جائے، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو جسمانی اور مالی دونوں طاقتیں ہونے کے باوجود جو میں نے دیکھا ہے لوگ نران کغان چلے جاتے ہیں، 3 ماہ تک مری رہ آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بڑا خوش نصیب تھا جس نے مری کا نام مری رکھا۔ بندہ پوچھے 2-3 مہینے نظر نہیں آئے اسی مری گئے سا، میں کہا چنگا ہی ہویا۔ جس بندے کو توفیق ادھر نہ ہو وہ مری جائے تو چنگا، کیونکہ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ خود حج کر آیا، عمرہ کر آیا، تیرے پاس پیسہ ہے تو فضول خرچے سے بہتر ہے بھائی کو کروا دے، بہن کو کروا دے، کسی عزیز و اقارب کو کروا دے، کسی دوسرے کو کروا دے۔ پتہ نہیں تیرا حج عمرہ رب نے قبول کیا ہے یا نہیں، لیکن جو تو کسی اور کو رب کی رضا کی خاطر کروائے گا، رب کعبہ کی قسم رب تمہیں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس میں صرف رب کی رضا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ بندہ نہیں جاتا وہاں، ممکن ہے رب اس کی دولت کو قبول ہی نہ کرتا جو اس راستے پہ لے نہیں جاتا۔ تو سن 9 ہجری کے اندر پہلا حج فرض ہوا۔ حج کے پہلے امیر حضرت ابو بکر صدیق، پہلا حج پڑھانے والے حضرت ابو بکر صدیق امیر حج بنے اور آپ نے حج پڑھایا۔ ذوالحجہ یعنی حج والا مہینہ اسلامی عبادات 5 چیزوں پہ ہے۔
کتنی؟ 5 چیزوں پہ، کلمہ شریف، نماز شریف، روزہ شریف، زکوٰۃ شریف، حج شریف، تے تسی سارے شریف جی میں ہوں آخیاں نا نواز شریف، پھر تسی سارے ہس کے آخنا ہاں 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 مولوی صاحب، تو بندہ ڈنگا شریف آخ لینا، میں تو پھر بھی کلمہ شریف آخیا ہے، ویکھیا نہیں جی لکھیا ڈنگا شریف، کلمہ شریف، کلمہ شریف، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ قولی عبادت ہے، جب چاہو جتنا چاہو جس وقت چاہو پڑھ سکتے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ نماز کے بعد پڑھیں تو فوراً دوستوں کے ماتھے پہ نظر آنا شروع، لو جی پیچھے جڑے نماز پڑھتے پہ انہوں دی نماز جو خلل آ جانا، میں کیا وہ پیچھے کیا کر رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو میں کیا جڑے اگے لگے نے قوالی کرنے لگے، آگے کیا کر رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی تو افضل ذکر ہے، عبادت ہے اسی رب کی، خلل کس چیز کا؟ آپ بھی کہتے ہیں بالکل جی، پھر بندہ لا الہ الا اللہ چپڑے تو پھر پچھلے اندر خلل آ جانا، نہیں، خلل اس چیز سے آتا ہے جو ذکر کے علاوہ کوئی چیز ہو، اسے منع کیا گیا۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے پاس آ کر کوئی شاپر کوئی کپڑا نہ پھینکو، اس کی توجہ نہ بڑھ جائے ادھر۔ اگر کسی کا کوئی بابا، کسی کی مائی، کوئی بھائی، کوئی دوست مر جائے، جی بولو نا، کوئی بندہ مائی باپا مر جائے، وہ خواب دے اندر آئے تے خواب دے اندر آ کے وہ دسے کہ حالات چنگے نہیں، حالات کیونکہ جیڑا بندہ اگو واپس ہی آ کے جیڑی گل دسدا ہے وہ جھوٹ نہیں، وہ سارا سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں سارا سچ ہے، روحاں جھوٹ نہیں بول دیاں، روحاں وہ سارا سچ ہے۔ تو جو علماء نے لکھے ہے اگر کسی دے حالات چنگے نہ ہون، سارے دے چنگے نہیں بھی ہوندے تو سارے برے بھی نہیں ہوندے، کئی ویندے نے اپنے مائی بابے نے ویندے نے بڑا عالی شان کارے باغات نے، سونے کپڑے نے تے بڑے خوش بیٹھے نے، گپ شپ لا رہے نے، سفید کپڑے نے، تے او پھر بابا یا مائی او جنت میں ڈیرے لا کے تے خوش ہے، تے جن نے زندگی اتنے 2 نمبر گزاری ہے انہیں اگے بھی جا کے تے پھر بھگتنا ہی ہے نا۔ اگر کسی دے حالات چنگے نہ ہون، وہ آ کے دسے کپڑے پھٹے پرانے نے، اگ وچ لپٹے ہے، روٹی پہ منگدا ہے، تے پھر علماء نے لکھیا 1.25 لاکھ مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ کے ایصال ثواب کر دے، رب آخرت کی اس کی ساری تنگیاں دور کر دے گا، آخرت کی ساری تنگیاں۔ ہوں یہ نہیں کہ بابا اپنا اگ وچ ویکھیا تے درس 10 بچے بلا لیا، پڑھو ساڈے بابے واسطے 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف، جاندی ویری تو 1100 روپیہ دے دیں گے۔ وہ بابا تیرا سی یا درس دے بچیاں دا سی؟ خود کیوں نہیں پڑھا؟ بچوں کو ساتھ بٹھا کر کیوں نہیں پڑھتے؟ بیوی کو ساتھ بٹھا کر کیوں نہیں پڑھتے؟ سارے کام کرائے پہ نہیں ہوتے کہ پیسہ ہوا سب کچھ کروا لیا، پڑھائی بھی کروا لی، سارا کچھ کروا لیا، نہیں، سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے، کچھ خود بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز شریف، نماز 5 گانا فرض ہے، قرآن دا فیصلہ ہے
پنجے ٹائم پنجگانا، 5 وقت، فجر کی فجر، زور کی زور، عصر کی عصر کے ٹائم، مغرب کی مغرب، عشاء کی عشاء کے ٹائم، یہ 5 نمازیں الگ الگ پڑھنا فرض ہے۔ وہ جی حضور نے اکٹھی کی تھیں، بالکل جب حج پہ جاؤ گے تو حضور نے اکٹھی پڑھی ہیں، آپ بھی اکٹھی پڑھنا۔ نہیں جی اس کے علاوہ بھی کیا؟ بالکل زور کی نماز کا وقت تھا، بارش آ گئی، حضور نے زور کی نماز پڑھی، ساتھ حکم دیا عصر کی بھی پڑھ لو۔ آج بارش ہوتی ہے آپ نہیں پڑھنے دیتے۔ میں کیا مسجد نبی کچی، چھت کچا، فرش کچا، گلیاں کچی، مکان کچے، پرنالے گلی میں، آنے جانے کا کوئی انتظام نہیں، تو حضور نے فرمایا جب دوسری نماز کے وقت آؤ گے تو مسجد نبی کیچڑ سے بھر جائے گی، لہذا ابھی پڑھ لو۔ اب کیا ہے؟ مسجد ایئر کنڈیشن، گلیاں پکی، گاڑی کول، موٹر سائیکل کول، پرنالا کسی کا بھی گلی میں نہیں، مستری نے نال ہی ایک لینڈ لا دیتی ہے تہاڈا پرنالا نال گلی وچ۔ ضرورت تھی آپ نے پڑھی، اب ضرورت اس چیز کی بولو نا نہیں، ضرورت کے مطابق، جب ضرورت نہیں تو پھر بولو تو صحیح نا، نہیں پڑھنی۔ اس لیے نماز میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی میں 5 مرتبہ پڑھا کے اپنی امت کو بتایا کہ محمد کی سنت یہی ہے صلی اللہ تعالی وسلم۔ روزہ شریف جی، روزہ شریف، ایک روزہ جو سال کے بعد سالانہ عبادت میں اور آپ رکھتے ہیں، ایک روزہ کملی والے کا، وہ بھی روزہ شریف ہے۔ بندہ روزہ رکھے، ایک بیماری آتی ہے جو جسم کے زہری، بخار آ گیا، جسم پہ پھوڑی پھنسی آ گئے، زخم لگ گیا، یہ زہری ہے۔ ایک ہے جو اندر بیماری لگتی ہے، مثلا بلڈ کینسر ہو گیا اندر۔ بلڈ کینسر کیا ہے؟ کچھ وین کا ایک ٹکڑا گل سڑ جاتا ہے، خون سپلائی نہیں کرتا، آپریشن ہوگا جی، آپریشن کے ساتھ وہ کاٹ دیتے ہیں بیچ میں سے۔ روزہ سال کے بعد 29 یا 30 دن آپ نے روزہ رکھا، 14 یا 15 گھنٹے آپ بھوکے پیاسے رہے۔ جب بھوکے پیاسے رہتے ہیں وہ اندر کے جراثیم جب انہیں بھوک پیاس لگتی ہے وہ اسی کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ 29 یا 30 دن جب یہ تسلسل چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ روزے رکھنے سے وہ اندر کی بیماریوں سے صحت یاب کر دیتا ہے۔ اب یہ تحقیق غیر مسلموں نے کی، ڈاکٹروں نے اس کو سال کے بعد 1 مہینہ ایک شخص کو ادھر بٹھایا، کھلا خوب کھلایا پلایا، دوسرے کو 14-15 گھنٹے روزانہ بھوک پیاس میں رکھا، 29 یا 30 دن، اور جب مہینہ گزرا دونوں کا معائنہ کیا، وہ جسے خوب کھلایا پلایا اسے اور بیماریاں لگی ہیں، اور جسے 15-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھا ہے اس کے اندر کی جتنی بیماریاں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ وہ سمجھ گئے مسلمانوں پہ رب نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں، یہ بیماریاں لگانے نہیں آتے، اندر کی بیماریاں ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ زکوٰۃ شریف، زکوٰۃ بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرے آواز آتی ہے تیرا مال پاکیزہ کر دیا ہے اور جو باقی ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اس کے مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور جو نہیں دیتا ان پھر راتی نیندر بھی نہیں ہوندی، پھر گولیاں بھی کھاندے نا، گولیاں نال بھی نیند نہیں ہوندی۔ یہ مال چیز ہی ایسی ہے، نہ ہوئے تد بھی نہیں ہوندی تے جی ہوئے تے ڈبل نہیں ہوندی۔ دعا کرو اللہ اتنا ہی دے کہ نیند تے آ جاوے، پریشانی نہ لگ جاوے۔ حج شریف، حج شریف سال دے اندر ایک واری ہوندا ہے تے بندے دے اوتے زندگی دے اندر ایک واری فرض ہے۔
کتنی باری؟ ایک مرتبہ فرض ہے زندگی میں. اقرا بن حابس حضور تشریف فرمائے، ایک جانب حسن ہے ایک جانب حسین ہے، حضور ان کو پیار کر رہے ہیں. یہ آتے ہیں، دیکھا، کہا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا نظر نہیں آ رہا. کہتا میرے 10 بچے ہیں، میں کسی ایک کو بھی پیار نہیں کرتا. میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا اگر میرے رب نے تیرے دل سے محبت اور شفقت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں سے پیار کرنا میرے نبی کی سنت ہے. حضور مدینے سے جب باہر جاتے، واپس جب مدینے میں تشریف لاتے تھے، رب کعبہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوتے مٹی کے ساتھ، وہ دوڑ کر آ جاتے اور حضور سے لپٹ جاتے. حضور کسی کو آگے بٹھاتے سواری پہ، کسی کو پیچھے بٹھا لیتے. یہ سنت ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام. امام مالک کا بھی یہی تھا. جب آپ مدینے میں داخل ہوتے نا تو بچے دوڑ کر آتے، امام مالک کو دور سے اشارہ کرتے، آواز بھی نہ پہنچتی. امام مالک رک جاتے. لوگ کہتے امام مالک سے حضور یہ تو بچے ہیں. کہا یہ تو بچے ہیں پر جو میں کھڑا ہو کے کرنے لگا ہوں یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. یہ تو بچے ہیں. حضور بچوں کو پہلے سلام کرتے. ساڈے تو اللہ ماشاءاللہ وڈے بھی تو نہیں سمجھتے ہوں اسی انہوں پہل سلام کریے کیوں ایک دانے پا کے دین دے. دانے پا کے دین دی گل نہیں ہے، میرے پاک نبی دی سنت ہے. بچوں سے پہل سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا توہین نہیں، توہین نہیں. اللہ اکبر. کلمہ قولی عبادت، نماز پنجگانہ عبادت، روزہ سالانہ عبادت، زکوٰۃ سالانہ عبادت، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض. یہی اقرا بن حابس سوال کرتے ہیں آقا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا. یہ ادھر سے آ کے کہنے لگے آقا حج ہر سال فرض ہے؟ حضور نے چہرہ انور پھیر لیا. آقا حج ہر سال فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں. توجہ، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے لبوں سے نکل جاتا حج ہر سال فرض ہے تو رب کعبہ کی قسم رب ہر سال فرض کر دیتا. یہ ظالم کہتا ہے چونکہ جب کہ نہیں، صرف اللہ، نبی کچھ نہیں. ظالمان نبی کے لبوں سے نکلے رب شریعت بنا دیتا. نبی سے اتنی نفرت نہ کر. ان مولویوں نے تیری قبر میں نہیں آنا، اگر قبر میں آنا ہے تو آمنہ کے لال لے آنا. نبی سے نفرت نہ کر. مذہب مسلک جو مرضی رکھ، کوئی سروکار نہیں اس کے ساتھ، پر نبی سے نفرت نہ کر. دنیا، قبر، حشر اگر کوئی کام آئے گا تو وہ آمنہ کے لال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے، اگر میرے لبوں سے نکل جاتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا. اللہ اکبر. جاپان کا ویزا لینا ہو تو پھر جاپانی سفارت خانے میں، انگلینڈ کا لینا ہو تو انگلینڈ کا سفارت خانہ، اگر رب کے گھر کا لینا ہو تو پھر خدائی سفارت خانے سے منظوری ہوتی ہے نا تو بندے جاتے ہیں. ورنہ آپ نے دیکھا کتنا مال بھی ہے، کتنا طاقت بھی ہے، چنگے ہٹے کٹے ہیں، پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہاں نہیں، وہاں نصیب لے جاتے ہیں، پیسہ نہیں لے جاتا. ادھر سے منظوری ہو جائے گیا. اللہ اکبر. ساری باتوں کا خلاصہ گلدستہ اس کا نام حج ہے. مرکب ہے ساری باتوں کا. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور خاندان کی وفاؤں کا نام حج ہے. جی، کلمہ ذاکروں کی عبادت، نماز عابدوں کی، زکوٰۃ مالداروں کی، جہاد مجاہدوں کی، اور حج عاشقوں کی عبادت ہے. حج عاشقوں کی عبادت ہے. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیں وہاں بندہ جاتا ہے، عبادت کم اور اللہ کے پیارے بندوں کی ادائیں زیادہ.
یہاں تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے نا جو کسی کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ شرک ہے. ہم سمجھے نہیں. جو غیر اللہ کے ساتھ منسوب ہو جائے وہ شرک ہے. میں نے کہا اچھا. پھر قرآن تو سارا گیا. پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. میں کیا دوسری سورہ بقرہ. میں کیا بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہا عربی میں گائے کو کہتے ہیں. میں کہ پھر کیا بنا؟ گائے والی سورت. پھر شرک ہو گیا. سورہ نمل چیونٹی والی سورت. سورہ یوسف، سورہ یونس، سورت ابراہیم، سورہ لوط، سورہ ہود، سورہ محمد. کیا کرو گے؟ نہیں نہیں یہ آپ جذباتی. میں کہ چلو تھے جڑے ٹھیکیدار نے ساری توحید ہے. کعبۃ اللہ میں کیا اللہ کا گھر. میں کیا اللہ کے گھر پہ نام تو اللہ لکھنا چاہیے، رحمان رحیم. اوتھے بابے فاد لکھے ہیں، بابے عزیز لکھے ہیں. گھر رب کا دروازے پہ بابا فاد. کوئی بابے دی کیڑی لوڑ تھی؟ اللہ لکھتے نا. نہیں میں کیا ہے سارے شرک دے فتوے ساڈے گلے چ پانے جے. کچھ اپنے واسطے بھی رکھ لو. جسے منسوب کیا جائے رب سمجھ کر یا بالکل ٹوٹلی جو ادائیں اللہ کے حضور ہونی چاہیے وہ ادھر ٹرانسفر کر دی، پھر شرک ہے. خالی منسوب ہونے سے شرک نہیں ہوتا. اگر منسوب ہی تھا تو کہتے ہیں قربانی. میں کیا قربانی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال منسوب ہے جناب. سنت ابراہیمی ہے، منسوب ادھر ہے. لیکن تکبیر اللہ اکبر ہو رہی ہے. منسوب داتا صاحب کے ساتھ ہے، کوئی مسکین کر دیتا ہے، لیکن تکبیر اللہ اکبر ہو رہی ہے. پھر شرک کیسا؟ اللہ اکبر. لو جی بندہ گیا 13-14 لاکھ روپیہ لگا کر کہ میں وہاں جا کر عبادت کروں گا. رب نے کہا نا، پہلے پہاڑیوں کے درمیان میں دوڑو. یا اللہ یہاں کون دوڑا تھا؟ کہا یہاں میری بندی میرے نبی کی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی، تو بھی دوڑ. جی مولا دوڑا. اب کیا کروں؟ کہا چل. مالکاں کہا چل یہ پتھر اٹھا، یہ پتھر کو مار. مالک کیوں؟ کہا میرے ابراہیم کے اسماعیل نبی نے مارے تھے. یا اللہ ان کو تو شیطان نظر آیا تھا، ہمیں پتھر سے پتھر کو پٹوا رہا ہے. کہا تیرا کام نہیں، یہ میرے نبیوں کی سنت ہے. تو پتھر مارے گا میں تیری عبادت بنا ڈالوں گا. کہیں اتنے جذباتی ہوئے اندر لتر لا کے مار دے. وہ بھی ایک بندہ ٹھہر جا پترا ٹورلے پاکستان میں بدلے لے لینا تیرے کو. یا اللہ اب فرمایا چل کیا کروں؟ اٹینڈ کروا. کیوں؟ کہا میرے پاک محمد نے کروائی ہے. آگے چل. یا اللہ ٹینڈ تو میں پاکستان بھی کرائی ہے. فرمایا ہوتا کوئی نہیں، اتھے کروائیں گا اجر دیاں گا. آگے چل. یا اللہ اچھے. فرمایا میرا چکر لا گھر دے کول. یا اللہ کیوں؟ کہا میرے پاک محمد نے لگائی ہے. کہا یہ آگے چل. یا اللہ کدھر؟ کہا یہ جو پتھر لگا ہوا ہے جس کو حجر اسود سنا ہے، یا اللہ اس کو کیا پتھر مار؟ فرمایا بے وقوفی نہ کر. جس کو نبی نے پتھر مارا ہے اس کو ہم نے پتھر مروایا ہے. جس کو نبی نے لب لگوایا ہے اس کو ہم نے لب لگوایا ہے. اس کو چون تو کہتا ہے نبی کرنے سے کچھ ہوتا نہیں. کوئی نبی جس کو پتھر مارے رب قیامت تک اسے پتھر مرواتا ہے. نبی جس کو چومے رب قیامت تک اسے چمواتا ہے. تو حج عاشقوں کی عبادت. عبادت کم، ادائیں وفائیں. چلو قربانی کرو. یا اللہ قربانی ہاں
ابراہیم کی اسماعیل کی سنت زندہ ہو جائے گی، تجھے اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حج احرام مانتے ہیں، کتنی چادریں ہوتی ہیں جی؟ دو، کتنی سلی ہوتی ہیں، ان سلی ہوتی ہیں؟ ان سلی۔ کفن ویسے تین ہوندیاں نے لیکن اکثر دو ہی پاندے ہیں، ایک تہمت بنا دیا، ایک اوپر وہ ڈال دی، اور ایک بیچ میں پاؤں کی طرف گرا لگا دی، اور ایک اوپر ادھر لگا دی، ادھر باندھ دیا جی۔ تہاڈی جانے بلا تسی کسی نے بنے ہوئے تو پتہ ہوئے نا، بلا لیا نوان والے بھی روپیہ 2000 دے دیں، اور کفن بھی تو ہی پا دے، میں نے ڈر لگتا بابے نہ ہتھ لایا۔ قبر چ بھی تو ہی لا دے، میں تے ہن خوف ہوندا پیا، بس میں اتنے کھلو کے ویڈیو بنانا بابے دی۔ اتنا ظلم نہ کرو کہ جو سہ نہ سکو۔ مرنا ہے جی، مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ ہوں دے وجہ مجاہد آ گئے جڑے گھر بہ کے مولوی صاحب رب نے لکھیا رزق دینا تو پھر کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ عام بھولا جہا بندہ جڑا نا وہ سمجھتا یار واقعہ رب نے قسمت جو لکھ دی ہے، اب ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، قسمت لکھی جا چکی ہے۔ وہ انجار نہ کسی درویش دے نال کوئی ٹکر گیا ہے کہ بابا جی رب نے قسمت لکھی ہے، ہاں جی لکھی ہے، انکار نہیں ہو سکتا، تو جب رب نے لکھ دیتی ہے تو پھر ہن کی کریے؟ کوئی درویش نہیں، انہوں نے کہا جب رب نے قسمت لکھی ہے تو پتر رب نے اگر لکھیا ہوئے کہ اے تیری قسمت وچ اے ہے، اگر اے کریں گا تو پھر تجھے توجہ ہی نہیں کیتی۔ ان بندہ مسیتی بہ کے کہ یا اللہ 5 بچے دے دے، 3 مہینے یا 41 دن بہ کے کہ یا اللہ 5 بچے، یا اللہ 5 بچے، یا اللہ 5 بچے، تے آواز یہی ہونی ہے نا ظالمہ پہلے شادی تے کر۔ اور جب رب نے قسمت میں لکھا ہے کہ اس کو 3 بچے 2 بچیاں دینی ہے، قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے، پر اس نے ساتھ جو بھی قسمت میں لکھا ہے پہلے شادی کرے گا، پھر معاملات طے ہوں گے، پھر بچے دوں گا، پھر بچیاں دوں گا۔ قسمت لکھی ہوئی ہے، لیکن قسمت کے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ یہ میں اس کو دوں گا، یہ کرے گا۔ تو اور کوئی سمجھ آئی ہے کہ نہیں، کوئی پلے گل پئی ہے کہ نہیں؟ کتنے کفن، 2 چادر، احرام، منہ تھلے کر کے چونکہ جب کہ نبی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہا ظالمہ اتنا ظلم نہ کر، نبی نال اتنی نفرت نہ کرنا، اور مسلک جیڑا دل ہی رکھ لے، پر نبی نال نفرت اتنی نہ کرنا۔ حضور نے احرام باندھا، توجہ، بڑا کو پتھر دل ہوئے گا جدے لباں جو سبحان اللہ نہیں نکلے گی۔ حضور نے احرام بنیا، حضور چل رہے نے تے چلدیاں چلدیاں حضور دا مونڈا ننگا ہو گیا، مونڈا ننگا ہو گیا۔ لو جی رب نو سونے دی ادا اڈی پسند آئی ہے، فرمایا قیامت تک سونے جیڑا بھی آئے گا نا مونڈا ننگا ہی کرے گا۔ جے مونڈا کانج کے ٹریا نہ دیا سی او دا حج قبول ہی نہیں کرنا۔ تو آنا نبی کے کرنے سے ہوتا کچھ نہیں، اور نبی دا مونڈا خود نہیں چلتے ہوئے چادر چھڑک گئی۔ اب جو جاتے ہیں ان کو حکم ہے مونڈا ننگا کر کے تو تھلو کھنڈ کے انج کر کے کرو۔ 2 چادراں احرام تے 2 چادراں کفن، اے دا مطلب ہے یہ کم سیم ہو گیا، کم سیم ہو گیا۔ سیم دا پتہ جے نا برابر ہو گیا، اون تے لوکی ہن شیم بھی آندے ہوندے نے، اے ساڈی اللہ اکبر۔ گل مکائیے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج دا فلسفہ لکھیا ہے۔ فلسفہ کی لکھ دے پے نے، فرماندے نے جدو تو تیاری کر لے نا
تے رخصت ہونے لگے. ہوں تو معاملات ہی بدل گئے نے. پہلے اگر پورے پنڈ چو کوئی ایک مائی یا ایک بابا جانا ہوں سی تے سارا پنڈ اکٹھا ہوں سی تے خوشی ہوں سی, سارے انہوں دے گھر ہوں سن تے پھر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جی حج تے جا رہے ہیں تے لوگوں دے واسطے دعاواں کر دے یار کیڈا خوش نصیب ہے, ہاتھ چومدے پے نے کہ اے اوتھے جا رہے. اوتھوں واپس آوے نا تے لوکاں نے ٹوپی تے کھجوراں تے تسبیحاں دی کوئی امید نہیں سی ہوندی. لوگ نہ انہوں ہاتھ لا لا کے چومدے سن, یار اے اوتھوں ہو کے آیا. کتھوں؟ اوتھوں ہو کے آیا. ٹھیک ہے, پھر جان لگے آندے آئے دعا کریو میں اوتھے ہی رہ جاؤں. ہوں ترلے لیندے دعا کریو میں واپس خیر خیریت نال آ جاؤں, اوتھے ہی نہ رہ جاؤں. ظالما اوتھے رہ جائیں گا تے کیڑا گھٹ ہے. اوے اونوں تے نبی نے کہا جنت البقیع, اور جیڑا او دے وچ دفن ہوندا او ڈائریکٹ جنت وچ ہے. بدل گئے, ماحول بدل گئے, معاملات بدل گئے, وہ محبتیں ہی نہیں رہی. ایک سادہ جا فارمولا اور دس دیں, جنہیں چیک کرنا ہوئے میرا حج میرا عمرہ قبول ہویا یا نہیں ہویا. حج عمرہ بندے چیک کر دیں نا یارے جی عمرہ کرن گیا حج کرن گیا تو پھر وہ تبدیلی تھی ہونی چاہیے نا. جیڑا چیک کرنا چاہے میں عمرہ کیتا ہے حج کیتا ہے ایک قبول ہویا یا نہیں ہویا, کوئی لمبی چوڑی گل نہیں, سادہ جہا فارمولا. اتھوں واپس آ کے اگر زندگی بدل جائے سیدھے پاسے, کدھر سیدھے پاسے, یعنی 2 نمبری چھڑ دے. جیڑے کام پہلے کردا سی وہ چھڑ کے چنگے پاسے لگ گیا, سمجھ جائے کہ رب نے وہ حاضری قبول کر لی ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے, کسی نے لکھیا سی وہ حج تے گیا, حج تو واپس آیا تو انہیں کہتے نا 1.5-2 لاکھ روپیہ کسی دا قرض دینا سی. وہ دکان دے گیا, انہیں کہنا کڈ میرا کھاتا. وہ مسکین بڑا خوش ہویا کہ حج کرن گیا عمرہ کرن گیا, شاید ڈر گیا اتھے موت یاد آئی سو کہ ان دین لگا. انہیں کہا کڈ جی کڈ لیا. اے میرا نام کی لکھے؟ اے لکھیا فتح محمد. انہیں کہا میں ہن حج کر کے بھی آیا نال حاجی فتح محمد لکھ لے. جے تے انج دا حج تے عمرہ کیتا تے پھر پینڈا ہی پہ ہے. پھر حج بولو نا, پھر حج عمرہ نہیں, پھر پینڈا ہی پہ ہے. جے تے واپس آ کے بدل گیا, نماز روزہ باقی معاملات فیملی تے دوستان دے نال محلے داری بدل گیا, دل چ خوف خدا رکھدا ہے. کیوں؟ ہن میں جڑی گل دسن لگا, امام غزالی نے حج دا جڑا فلسفہ لکھیا کی لکھدے نے, فرماندے نے جس ٹائم تو اپنی تیاری کر کے تے بال بچے تو رخصت ہون لگے نا, بندہ جدو حج عمرے واسطے جاندہ مل گل کے تے رخصت ہون لگدا ہے, تے فرمایا پھر اے توجہ رکھیں کہ دنیا فانی تو کوچ کر چلے ہیں. انہوں اپنی موت پہ تصور کری کہ بس میں ہن مل کے تے پھر دنیا چھڑ کے ٹر چلا, دنیا چھڑ کے ٹر چلا. جس ٹائم تو اے وطن چھڑن لگی تے سمجھی دنیا میں چھڑ چلا. جدو تو سواری تے سوار ہون لگے تے انہوں جنازے دی چارپائی تصور کرے. سجنوں اسی تے جنازے دی چارپائی کدی جنازے دی چارپائی تصور نہیں کیتا تے اسی سواری کدو کرائیں. ویکھ لو جنازے دے نال ٹا ٹا کر کے نہیں ہسدے ہوندے. میں تے کلب کلب کے تھک گئے, دوست ناراض بھی ہو جاندے, بڑیاں سخت گلاں کردے. جنازے دے نال ہسدے بندے نہیں جے ویکھے, سرگٹ پیندے بندے نہیں جے ویکھے نال ٹا ٹا کردے ہوندے نسدے ہوندے. یار میرے نبی نے شریعت نے اسلام نے تے ضابطہ اے دیتا, اوے تسی راہ وچ بیٹھے ہو جنازہ آ رہا, اوے او دی تکریم واسطے کھڑے ہو جاؤ.
اسی کی کیتا ہے؟ اسی تے جنازے دے نال او گلاں کیتیاں نے کہ جڑے مرن والے واسطے پابندی لا دیتی گئی ہے کہ چلو زندہ سی وہ غیبت دے اندر آ گئی ہے او دے تو بھی منع ہے، لیکن فرمایا جڑا مر جائے تیرے واسطے 99 برائیاں او دیاں سامنے نے، ایک خوبی رہ گئی ہے مرن والے دی، او 99 برائیاں چھڈ دے ایک خوبی بیان کر۔ لیکن اسی کی کیتا؟ اسی تے ظلم کیتا اپنے آپ دے نال، اسی مردے دی بھی غیبت کیتی ہے، جڑا مر جائے او دی ڈبل کیتی ہے۔ اوے اسی تے اپنے آپ نال ظلم کیتا ہے، او دے نال کی کرنا؟ اور جدی غیبت کر دیو او دا کی نقصان کر دیو؟ اور اپنی نیکیوں دے کھاتے وچ بھیج رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اپنے آپ دے نال اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، او دے نال کچھ نہیں جی ہو رہا، نقصان اپنا ہو رہا جی۔ نیکیاں اس تھیلے دے اندر پائی جا رہے ہو جدے تھلے سوراخ جے، وہ تو پائی جا رہے ہو، تھلو نکل دیاں جا رہی ہیں۔ میری تہاڈی کی دشمنی ہے؟ میں تے اتنی دوروں اگر آیا اے تلخ گلاں کرنا تہاڈی ناراضگی لے کے، صرف کیوں کہ یار تہاڈی نیکیاں بچ جان، میرا اور کی فائدہ؟ جی میں بھی آکھاں سبحان اللہ سارے بخشے گئے ہو، کیتی جاؤ جو مرضی جے، سارے جنتی ہو، تو میرا کی ہے؟ تسی سارے میرے تے خوش، لیکن ناراضگی لین دے باوجود کیوں دل چ درد ہے؟ کیونکہ رب نے میرے کندھیاں تے ذمہ داری رکھی ہے کہ انہاں دا ایمان بھی بچاؤنا تے انہاں دے اعمال بھی بچاؤنا۔ اگر کوئی وقتی طور تے ناراض ہوندا ہے تو دی ناراضگی دی پرواہ نہیں، لیکن اگر او دا ایمان بچ جائے، او دے اعمال بچ جان تے او دی بھی بخشش دا بہانہ بن جائے گا، میری بھی بخشش دا بہانہ بن جائے گا۔ چارپائی جدو سواری تے سوار ہوئے، جنازے دی چارپائی تے صبر کریں، تے جدو پھر احرام بنے تے پھر انہوں کفن تے صبر کریں۔